اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سردیوں کا موسم ہے، کھانسی، نزلہ، زکام اور خوراک کی کمی کے مسائل جانوروں کو بھی ہیں اور انسانوں کو بھی ہیں، کیونکہ سخت سردی کے موسم میں لوگ اپنی خوراک صحیح طریقے سے نہیں لے رہے ہوتے، پانی پراپر نہیں لے رہے ہوتے، وٹامنز اور منرلز کی کمی ہو جاتی ہے انسانوں میں، تو جانوروں میں تو اسی طرح ظاہرہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی خوراک تو پہلے ہی بڑی کم ہوتی ہے اور ان کی متوازن خوراک پہلے ہی کم ہونے کی وجہ سے سردیوں میں مزید کم ہو جاتی ہے۔ تو کیا مسائل آتے ہیں؟ جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے جانور کو، اگر دودھ دینے والا جانور ہے دودھ کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں دوستو، سردیوں کے موسم میں جانوروں کے دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، نمکیات اور وائٹامنز اور پانی کے کم استعمال کی وجہ سے، اور اسی طرح جو جانور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اووری کے اوپر جو انڈے بننے کا عمل ہے وہ نہیں بن پا رہا ہوتا گائے بھینسوں میں، بھیڑ بکریوں میں، اور پھر ظاہر انڈا نہیں بنا تو اس نے خارج کیسے ہونا ہے اور پھر کیسے جا کے سپرم سے ملاپ ہوگا اور کیسے ایمبریو بنے گا، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، قوت مدافعت میں کمی ہو جاتی ہے، ارد گرد کے جراثیم پھر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جسم پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے، خوراک کی پہلے ہی کمی ہے، وائٹامنز اور نمکیات کی پہلے ہی کمی ہے، تو کیا ہوتا ہے، ارد گرد کے جو وائرسز اور بیکٹیریا اور فنگائی یا فنگس ہوتی ہے وہ حملہ آور ہو جاتی ہے۔ تو اس سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی اپنے نمکیات، اپنے وائٹامنز، اپنے امائنو ایسڈز اور اپنے پانی کا خیال رکھنا چاہیے۔ جانور خود تو خیال نہیں رکھیں گے، جانور کے جو مالکان ہیں وہ خیال رکھیں گے، پہلے وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، پھر ساتھ ساتھ اپنے جانوروں کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ تو ایسی پروڈکٹس موجود ہیں دوستو، خاص طور پر اس موسم میں یا کسی بھی سٹریس والے موسم میں، بہت زیادہ جب شدت کی گرمی بھی ہو یا بہت زیادہ شدت کی سردی ہو، خوراک کی کمی کی وجہ سے جو مسائل آتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پاؤڈر فارم میں منرلز اویلیبل ہیں، ایل ایس منرل ہے، وائٹو منرل ٹی ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں، اور اسی طرح انجیکٹیبل فارمز میں، انجیکشن فارم میں بھی منرلز، امائنو ایسڈز، وائٹامنز کے کمبینیشنز موجود ہیں۔ تو دوستو، مویشی چاہے کیٹل ہو، بفلو ہو یعنی گائے بھینس ہو، اور اسی طرح اگر گھوڑے ہوں، گدھے ہوں، اور بھیڑ ہو، بکری ہو، کتا ہو، بلی ہو، ہر ایک میں خوراک کی کمی کی وجہ سے امائنو ایسڈز، وائٹامنز اور الیکٹرولائٹس اور منرلز کم ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے اور کم ہو جاتی ہے، اور پھر ارد گرد کے جراثیم ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو پاؤڈر فارم میں جو منرلز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، وہ بھی خوراک کے ساتھ، چارے کے ساتھ جانوروں کو دینی چاہیے، اور انسانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں کون سی اچھی خوراک استعمال کریں کہ وہ ساری چیزیں، ساری کمیاں دور ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں نیوٹریشنسٹس آپ کو بہت زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر جانوروں کی بات کریں تو ایک انجیکشن اویلیبل ہے، مارکیٹ نیم ہم اس کا چلے نہیں بتاتے تاکہ کسی کی پروموشن نہ ہو، لیکن اس میں جو امائنو ایسڈز اور وائٹامنز ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، میں نے یہ اپنے سامنے لٹریچر رکھا ہوا ہے، بہت مشکل نام ہے، آپ کو چلیں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ ایل آرجینین HCl، 1 ملی لیٹر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، اس انجیکشن کے 1 ملی لیٹر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے وہ میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایل آرجینین HCl ہے، ایل سسٹین HCl ہے، ایل گلوٹامین ہے، گلائسین ہے، ایل ہسٹاڈین ہے، ایل آئسولیوسین ہے۔ یہ امائنو ایسڈز اور وائٹامنز کی بات ہو رہی ہے اور الیکٹرولائٹس کی بات ہو رہی ہے جو جانوروں کو چاہیے اور ان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے چاہیے۔ ایل لیوسین کے بعد ایل فینائل ایلانین ہے، ایل والین ہے، ایل میتھیونین ہے،
اور ایل ٹرپٹوفین اور تھیامین HCl، رائبوفلیون، پائروڈاکسین HCl، نکوٹینامائڈ اور ایسکوربک ایسڈ ہے، کیلشیم کلورائڈ ہے، پوٹاشیم کلورائڈ ہے۔ یہ دیکھیں یہ منرلز ہیں، کیلشیم کلورائڈ ہے، پوٹاشیم کلورائڈ ہے، میگنیشیم سلفیٹ ہے اور ساتھ گلوکوز بھی ہے، اور سوڈیم ایسیٹیٹ اور میتھائل پیرا ہائیڈروکسی بینزویٹ۔ یہ ساری چیزیں 1 ml کے اندر موجود ہیں، اور 1 ml کے اندر یہ ساری چیزیں ملی گرامز میں موجود ہیں۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں ایک جانور کو اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ اگر کیٹل بفلو اور گھوڑے گدھوں کی بات کی جائے تو ان میں تقریباً 10 سے 15 کلو وزن پر 1 ml انجیکشن ان کو یہ لگنا چاہیے، جس 1 ml میں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ موجود ہیں۔ اگر 100 کلو کا جانور ہے، 2.5 من کا جانور ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ 10 ml انجیکشن ان کو لگے گا، اور اگر اس کا وزن 200 کلو گرام ہے، 2.5 من یعنی 100 کلو، 5 من یعنی 200 کلو، تو پھر ظاہر ہے 20 ml انجیکشن لگے گا۔ کتا بلی کی اگر ہم بات کریں تو ان میں 2 ml انجیکشن 5 کلو گرام کے لیے کافی ہے۔ 10 کلو کا وزن ہے تو پھر ظاہر ہے 4 ملی لیٹر 4 ml انجیکشن کافی ہے۔ پولٹری مرغیوں میں اس کی مقدار ہے 1 ml سے لے کر 1.5 ml فی 5 کلو مرغیوں کے لیے۔ ظاہر ہے مرغی اتنی بڑی تو نہیں ہوتی، مرغے کا وزن پھر بھی 2.5-3 کلو ہو جاتا ہے، مرغی 1-1.5 کلو کی ہوتی ہے، کوئی بہت بڑی ہو تو 2-2.5 کلو کی ہو جائے گی، تو اس حساب سے پھر ہم آدھا ml کر لیں گے۔ تو اور اسی طرح بھیڑ بکریوں کی اگر ہم بات کریں اس کی ڈوز بھی یہی ہے، 1 سے 1.5 ml 5 کلو وزن کے اوپر، اور 2 سے 3 ml 10 کلو وزن پر ہم یہ انجیکشن لگائیں گے، اور یہ انجیکشن پٹھوں میں لگتا ہے، انٹرا مسکولر لگتا ہے، مسلز میں لگتا ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ زیر جلد انجیکشن لگا سکتے ہیں۔ اور اگر بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے، جانور لیٹ چکا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں رہا، پھر ڈرپ لگائی جائے گی، اور ڈرپ کے اندر اس انجیکشن کو ڈالا جائے گا، اور پھر یہ انفیوژن فارم میں یہ انجیکشن ان کو دیا جائے گا۔ تو دوستو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اور دوران حمل اضافی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے پروڈکشن، دودھ کی پروڈکشن ہو یا گوشت کی پروڈکشن ہو، اس کے اضافی دباؤ سے نمٹنے کے لیے، مرغیوں کے اندر قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، جسم میں نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، اور متوازن خوراک کی کمی کے اثرات کو پورا کرنے کے لیے، اور اسی طرح اگر انڈے والی مرغیاں تو انڈوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے، اور زیادہ انڈے آنے کے لیے مرغیوں میں، اور بڑے جانوروں میں ان کی اووری کے اوپر انڈے کی ہیچیبلٹی، انڈوں کی پروڈکشن اور اس کی ہیچیبلٹی کے لیے یہ ساری منرلز، الیکٹرولائٹس، امائنو ایسڈز، وائٹامنز چاہیے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد اپنے تمام مویشی پال حضرات کی ایجوکیشن میں اضافہ کرتے رہیں، اور ہم اپنے جو ہمارا کام ہے اس سے کنیکٹڈ رہیں، متصل رہیں، اس میں امپروومنٹ لاتے رہیں۔ ہم نے کسی کو کچھ پروف نہیں کرنا، ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، یہ ایک میسیج ہے۔ ہم نے کسی کو پروف کچھ بھی نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری یہ کاوش نیکیوں میں شمار فرمائے، صدقہ جاریہ قرار دے۔ ہم نے صرف اپنے اندر امپروومنٹ لانی ہے، کیونکہ مولا کا فرمان ہے کہ تمہارا آج کل سے بہتر ہونا چاہیے، تو اس فرمان پر انشاءاللہ یہ عمل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔